رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی اتباع اور آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونے کو اپنی اطاعت و فرما برداری کہا ہے۔ اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، آپ کا کہا مانا، آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیا، گویا اس شخص نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی۔ یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک شرط عائد ہے، ایک کنڈیشن اور ایک سچویشن اللہ رب کائنات نے اس امت کے سامنے واضح فرمائی ہے کہ میری اطاعت، میری فرما برداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع، میری اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت حکم کی تعمیل اور تکمیل، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے تابع ہے۔ اگر آپ کے طریقے کو فالو کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے، اپنی زندگی ڈھالیں گے، تو ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہم ڈھونڈیں گے تو یہ نہیں ملے گا کہ آپ کا حکم نہ مانے، آپ کا آرڈر تسلیم نہ کرے، آپ کی سنت پر عمل پیرا نہ ہو، اس کے بعد بھی ہمیں اللہ کی اطاعت حاصل ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب کائنات نے اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کو مقید کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ، اور مجھے اور آپ کو اللہ رب کائنات نے اطاعت مصطفیٰ کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامیابی اپنے نصیبوں میں کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب کائنات نے ہمیں اس کے لیے ایک کام کی تعمیل اور تکمیل کا حکم دیا ہے، اور وہ امر، وہ کام، وہ حکم یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت فرمائیں۔ آپ نے جیسے کہا ویسے کہیں، جیسے کیا ویسے کریں، جیسے آپ نے خوشی گزاری اسی طرح خوشی گزارے، جس طرح امام الانبیاء نے غمی گزاری اسی طرح اپنی غمی گزارے، جس طرح آپ بیٹھے اسی طرح بیٹھے، جس طرح آپ چلے اسی طرح چلنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اسی کی اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، تو میرے پیغمبر کی اطاعت لازم پکڑ لو، میری اطاعت ہوگی۔ اگر میرے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو پسے پش ڈالو گے، پیچھے چھوڑ دو گے، اپنی مرضی، اپنی منمانی، اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی چاہت کو مقدم رکھتے ہوئے رسول اللہ کی سنت کو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیچھے چھوڑیں گے، اپنی مرضی کو مقدم رکھیں گے، تو پھر کامیاب نہیں ہوں گے، جنت بھی نہیں ملے گی، ناکامی، نامرادی اور جہنم ہمارا نصیب بنے گی۔
مرضی آپ کی، مرضی میری ہے. جنت میں جائے تو امام الانبیاء کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہوگا. اگر جہنم میں جانے کا ارادہ ہے پھر آپ کی مرضی، آپ کے طریقے کو، امام الانبیاء کی سنت کو چھوڑ دو. آپ کے طریقے کو چھوڑنا گویا اپنے لیے جہنم خریدنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب قرآن کو بغور پڑھا، قرآن کا بغور مطالعہ کیا تو مجھے 33 مقام ایسے ملے، 33 مقام ایسے ملے جہاں اللہ رب کائنات نے اطاعت مصطفیٰ کا حکم دیا ہے. اور اطاعت مصطفیٰ کے بہت فائدے ہیں، گننے پہ آئے، شمار کرنے پہ آئے نہیں کیے جا سکتے. اطاعت مصطفیٰ میں کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں. چند ایک آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا. اطاعت مصطفیٰ کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے اور جو حصول ہے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم، فرض اور واجب سمجھ کر ہر امام الانبیاء کی سنت کو فالو کرے گا، اللہ رب کائنات کل قیامت کے دن اس شخص کو نبیوں، رسولوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. دعا کریں اللہ رب کائنات ہمیں انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے. خالی دعاؤں میں نہیں ہے، امام الانبیاء کی اطاعت اور فرما برداری لازم پکڑے. مولوی جو کہتا ہے کہتا پھرے، علاقے والے جو کہتے ہیں کہتے رہے، وڈیرا جو کہتا ہے کہتا رہے. امام الانبیاء کی بات آ گئی ہے پھر کسی کی نہیں چلے گی. پھر جو کہنا ہے کہہ لو. آپ کا حکم آ گیا، آپ کی حدیث آ گئی، آپ کی سنت آ گئی، آپ کا طریقہ آ گیا، پھر کسی کی بات میرے اوپر اثر نہیں کرتی. اثر کرتی ہے تو امام الانبیاء کی سنت کرتی ہے. پھر انبیاء کا ساتھ بھی ملے گا، شہداء کا، صالحین کا، رسولوں کا ساتھ ملے گا. اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. میں نے پہلے کہا کہ رسول اللہ کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے امام الانبیاء کی زندگی اسوہ اور قدوہ اور نمونہ ہے. اسی کو فالو کریں گے کامیاب ہے، اس کو چھوڑیں گے ناکام اور نامراد ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے میری اطاعت کی، میرے پیغمبر آمنہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، تو انعام کیا ملے گا، اعزاز کیا ملے گا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جس شخص نے میری اطاعت کی، میرے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اتباع کی، آپ کے طریقے کو فالو کیا، میں اس کو انعام دوں گا کل قیامت کے دن. نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا. ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے کہ ہمیں جنت ملے، جنت الفردوس ملے. دعا بھی مانگتے ہیں، دعا نہیں، دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے، اور وہ دوا ہے امام الانبیاء کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا. آپ کے طریقے کو، آپ کی سنتوں کو سینے سے لگانا، یہ دوا ہے جنت میں جانے کے لیے اور جنت میں امام الانبیاء کا پڑوس حاصل کرنے کے لیے. آپ کو پڑوس ملے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمسائیگی ملے گی، ساتھ ملے گا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
اللہ علیہم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. اور انعام یافتہ کون؟ نبی، رسول، صدیقین، شہداء، نیکوکار. یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں جو رسول اللہ کی اتباع کو، اطاعت کو لازم پکڑے گا. اللہ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو ان خوش نصیبوں کے ساتھ ملا کر جنت میں داخل کرے گا. میں نے کہا کہ اتباع سنت کے بہت فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ انبیاء کا، رسولوں کا، صدیقین کا، شہداء کا ساتھ ملے گا. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ دوسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑے، اللہ رب کائنات کی محبت حاصل ہوگی. اللہ رب کائنات محبت فرمائیں گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، آپ کی سنت پر مر جاتا ہے، اللہ رب کائنات ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. پھر ایسے نہیں، اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میرا رب غفور الرحیم ہے. گناہ بھی معاف، غلطیاں بھی معاف، کوتاہیاں بھی معاف، سیاکاریاں بھی معاف، اللہ کی نافرمانیاں بھی معاف. صرف ایک چیز کے بدلے میں، اور وہ چیز ہے رسول اللہ کی سنت کی اتباع. آپ کے طریقے کی اتباع. کتنے فوائد؟ گناہ بھی معاف، غلطیاں بھی معاف، نافرمانیاں بھی معاف، اور رب محبت بھی کرتا ہے، گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اور کیا چاہیے؟ جب رب کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت، یہ پیار صرف رب تک محدود نہیں رہتا. رب کائنات جبریل امین کو بلاتے ہیں صحیح حدیث سے، اور ان سے کہتے ہیں اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل بھی محبت کرتا ہے. صرف جبریل نہیں، جبریل امین فرشتوں کی جماعت میں جا کر اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت، رب کائنات نے زمین پر، فرش پر اپنے فلاں بندے سے محبت کی ہے، تم پر بھی لازم ہے کہ رب کائنات کے اس بندے سے محبت کرو. ساری فرشتوں کی جماعت اس شخص سے محبت کرتی ہے. یہ محبت نصیب ہوگی کیسے؟ اتباع محمد مصطفیٰ کے نتیجے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو تو کرے، اور اس طرح فالو کرے کہ دل و دماغ میں کوئی سوچ و بچار بھی نہ آئے کہ لوگ کیا کہیں گے. نہیں، یہ سوچ آئے نہیں. آپ کا طریقہ ہے مجھے جو کہنا ہے کہتے رہے. میں امام الانبیاء کی شریعت کو فالو کروں گا، آپ کے طریقے پر عمل کروں گا. کیوں؟ مجھے اس کی تعمیر اور تکمیل کا حکم ہے، اسی کی اتباع کا حکم ہے. اتباع رسول کوئی معمولی عمل نہیں، اطاعت مصطفیٰ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. دوسرا فائدہ رب کائنات کی محبت نصیب ہوتی ہے اطاعت محمد مصطفیٰ کے ذریعے. تیسرا فائدہ اللہ رب کائنات اطاعت گزار شخص پر اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رب کی طرف سے نوازشات کی بارش برستی ہے ایسے شخص پر جو اپنے اوپر امام الانبیاء کی سنتوں کو فالو کرنا لازم سمجھتا ہے، اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے. میرے رب کی طرف سے نوازشات اور رحمت کی بارش برستی ہے. ایسا نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ.
زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تیسرا کام کیا ہے؟ میرے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اتباع کرو، حکم مانو، حکم تسلیم کرو۔ آپ کا فرمان آ جائے، سر جھک جائے، مان لو، عمل کرو۔ کیا فائدہ؟ لعلکم ترحمون، میرا رب تمہارے اوپر رحمت کرے گا، رحم کرے گا۔ ایک اور مقام میرے رب کے اس کلام مقدس کا اللہ فرماتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، والرسول، ایک اور جگہ پر وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جن پر میرے رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رب رحمت کرتا ہے، رب کی طرف سے نوازشات ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش برستی ہے ہر اس شخص پر جس نے اپنے اوپر لازم سمجھا ہے محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کو۔ رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ، جو شخص اپنے اوپر اتباع محمد مصطفیٰ لازم سمجھتا ہے، ایسے خوش نصیب شخص کو اللہ رب کائنات کامیاب اور کامران بنا دیتے ہیں۔ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ من یطع اللہ والرسول، ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، فقط فاز فوزا عظیما، سب سے بڑی کامیابی اس نے اچیو کر لی ہے، حاصل کر لی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی کامیابی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم سمجھا وہ سب سے بڑا کامیاب شخص ہے۔ اللہ رب کائنات کامیاب فرما دیتے ہیں۔ کامیابی، کامرانی مقدر بنتی ہے صرف اس چیز کے ذریعے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اپنے اوپر لازم سمجھا جائے۔ آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، حدیث قولی ہو، حدیث فعلی ہو، حدیث تقریری ہو، حدیث غریب ہو، حدیث متواتر ہو، حدیث کی کوئی قسم ہے، اگر وہ حدیث اس کی سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے اور صحیح سند ہے، اس پر عمل کرنا ہر شخص پر لازم اور ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب کائنات نے اسی طرح تو کامیاب کیا، اور ان کے ایمان کو میرے رب نے معیار ایمان بنایا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایمان صحابہ جیسا بنا کے آؤ، تم بھی کامیاب ہو، تم ہدایت پر ہو۔ اطاعت کے درخشاں پہلو سیرت صحابہ میں ملتے ہیں، بارہا ملتے ہیں۔ امام الانبیاء منبر پر تشریف فرما ہے، ایک مثال دیتا ہوں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، ایک قدم مسجد کے اندر، ایک قدم باہر، امام الانبیاء نے فرمایا اجلسوا علی مکانکم، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود ہے قربان جائیے، اپنا اگلا قدم پیچھے نہیں کیا اور پیچھے والا قدم آگے نہیں کیا تاکہ آگے کر کے صحیح طرح بیٹھ سکوں، نہیں، ایک قدم آگے تھا، ایک پیچھے تھا، ایک مسجد کے اندر تھا، ایک مسجد کے باہر تھا، وہی بیٹھ کے۔ کیوں؟ امام الانبیاء کا فرمان آ گیا، اب میری سوچ نہیں چلے گی، میری فکر نہیں چلے گی،
میری سوچ نہیں چلے گی، چلے گی تو محمد رسول اللہ کا حکم چلے گا، آپ کی حدیث چلے گی، آپ کی سنت چلے گی۔ جب ان لوگوں نے امام الانبیاء کے ایک ایک فرمان پر عمل کیا، پھر رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ہدایت پر آنا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو، ایمان لے آؤ میرے صحابہ جیسا وہ لے آئے، تم بھی کامیاب ہو۔ کامیابی ملے گی امام الانبیاء کی اتباع کے ذریعے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کے ذریعے کامیابی ملے گی۔ اور اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا طریق ہے، جنت کا راستہ ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ہم ایسے شخص کو جنت میں داخل کرتے ہیں، اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا۔ پھر اس جنت میں جب وہ شخص جو اطاعت محمد مصطفیٰ کو اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا داخل ہو گیا، پھر کبھی بھی باہر نہیں نکلے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہے جو جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جنت میں داخل کون شخص ہوگا؟ جو رسول اللہ کی اتباع و اطاعت کرے گا۔ اور امام الانبیاء نے ایسے بدبخت شخص کی بھی وضاحت کی جو اپنے آپ کو جنت سے دور لے جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اپنے اعمال بنائے گا، اپنے اطوار و طور طریقے میری سنت کے مطابق ڈال کر جنت میں داخلے کا سبب بننے کی کوشش کرے گا۔ الا من ابا، ایک شخص ایسا ہے، ایسا بدبخت، ایسی بدبخت کیٹیگری ہے جو میری جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتی ہے۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، کون ایسا بد نصیب اور بدبخت ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے؟ ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہے کہ جنت میں جائیں، وہ بدبخت بد نصیب کون ہے جو تیری جنت میں داخلے سے، اپنے رب کی جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی، اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس کے سامنے میرا فرمان آ گیا، میری سنت آ گئی، میرا طریقہ آ گیا، میرا عمل آ گیا، میرا قول آ گیا، میرا فعل آ گیا، باوجود اس کے وہ اس طریقے پر، اس قول پر، اس عمل پر، اس فعل پر، آپ کی خاموشی پر عمل نہیں کرتا، اپنی مرضی چلاتا ہے، اپنی خواہش کو چلاتا ہے، اپنی سوچ کو مقدم رکھتا ہے، اپنے علماء کی، اپنے فقہاء کی سوچ کو مقدم رکھتے ہوئے میرے طریقے کو چھوڑتا ہے، گویا وہ بد نصیب وہ ہے جو میری جنت میں داخلے سے انکاری ہے۔ جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جو رسول اللہ کی اتباع کو لازم پکڑے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یہ سمجھ کر چھوڑ دے گا کہ مکھیاں نہیں مارنی، سینے پر ہاتھ نہیں باندھنا، آمین نہیں کہنا۔ کیوں؟ ہم مقلد ہیں اور ہمارے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید لازم ہے، ضروری ہے، یہ سمجھ کر رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، وہ ان لوگوں میں شامل ہے جن کی وضاحت امام الانبیاء نے کی کہ یہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں۔ اب آپ کی مرضی، کوئی ایک حدیث لا کر دکھاؤ جہاں امام الانبیاء نے ان کاموں سے منع فرمایا ہو، حدیث سے ہی ہو، متصل ہو، صحیح سند کے ساتھ ہو، کوئی دکھا ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف پیٹ
روٹی کا مسئلہ ہے، راہ راستے بھٹکانے کی کوشش ہے۔ قرآن نہ پڑھے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے۔ علماء سے سنا ہے، میں نے اپنے گنہگار کانوں سے اور ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ قرآن کو کوئی عامی شخص ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے، سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر سمجھ نہ آنا ہوتا تو رب نازل کیوں کرتا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ ہر شخص کے لیے راہ ہدایت ہے، ہدایت کا طریق ہے، جو اس کو لازم پکڑے گا وہ راہ راست پر ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ اور ہم روکیں کہ اس کو نہ پڑھو، ہم ہدایت کے راستے سے منع کر رہے ہیں، ہدایت کے راستے سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ رب کائنات ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا، آپ کے طریقے کو، آپ کی اتباع کو لازم پکڑنے والا بنائے، اور ہمارا مقدر نصیبہ جنت میں انبیاء کے ساتھ فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔